صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی مبارک رات ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کا دن تھا، سوموار تھا، صبح صادق کا وقت تھا، اور عیسوی سن 571 کا سال تھا، اور 20 تاریخ اپریل کی تھی جب دنیا میں حضور تشریف لائے۔ 12 ربیع الاول کا دن، یہ وہ مبارک گھڑی ہے جس دن آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور۔ پہلے میلاد اور مولود کو سمجھیے۔ میلاد، ولادت، مولود، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا، کسی کے بچپنے کی حالت بیان کرنا، کسی کی زندگی کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا۔ اسی کو جب میلاد نبی کہیں گے، میلاد النبی، تو اس کا معنی ہوگا حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا۔ عید میلاد کا معنی ہوگا حضور کی پیدائش کی خوشی منانا، یعنی حضور جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن حضور کی آمد کے موقع پر نعمت خداوندی کے نزول پر خوشی منانا، اسی کو کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ سید رضوان صاحب مصباحی تشریف لائے، حضرت تشریف لائیے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غم کرنے کا حکم نہیں دیا، شریعت میں غم کرنے کا حکم، یہاں تک کہ میت بھی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک سوگ ہے، اس کے بعد سوگ منانا منع ہے۔ صرف عورت اس کے شوہر کے سوگ میں 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی کتاب پڑھ کے آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 12ویں کو تم خوشی مناتے ہو، حالانکہ حضور اسی دن انتقال کر گئے تو غم منانا چاہیے۔ ارے نادانو، جب تیرے گھر میں میت ہو تو اسلام 3 دن سے زیادہ شوق منانے کو منع کرتا ہے۔ نبی کے وصال کو تو 1400 برس گزر چکے ہیں، کیا شوق منانے کی باتیں کرتا ہے، بے وقوف سی باتیں کرتا ہے۔ ارے بیوی ہو، اس کا شوہر مار تو 4 دن ہے، 1400 برس ہو گئے، اور وہ بھی جب نبی انتقال کیے ہو نا، نبی تو جیسے پہلے زندہ تھے ایسے آج بھی زندہ ہے، مرے ہوا کا شوق مناتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، حضور خود کہتے ہیں ان اللہ حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی۔ بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ جسم نبی کو کھائے، کسی بھی نبی کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور کھاتا پیتا ہے۔ جب ہر نبی زندہ کھاتا پیتا ہے تو نبیوں کا سلطان کیسے مر جائے گا؟ وہ تو ایک لمحے کے لیے بس اللہ بندے میں فرق کرنا تھا، اور کلو نفس ذائقۃ الموت اللہ کا فرمان تھا، اس پر عمل ہونا تھا۔ روح نکالی گئی تھی، ورنہ نبی مرے کہاں ہے؟ مرتا وہ ہے جس کی روح جسم سے ختم ہو جائے، جسم سے نکل جائے، وہ مرتا ہے۔ لیکن سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے دنیا میں، آپ نے دیکھا موتیں بہت ہوتی ہیں۔ جبرائیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے آتے ہیں نا تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں کہ میں آؤں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اسرائیل تیری روح قبض کرنا ہے، آؤں؟ تو باہر سے اندر سے زیادہ گھر میں نہیں ہے، چندے والے کیسے کہتے نہیں، وہ گھر میں نہیں ہے۔ اگر پوچھ کے آتے تو کوئی دروازہ کھولتا، چلو بغیر پوچھے ہی آ جاتے، اس سے بھی اتنا پوچھتے کہ میں آیا ہوں، کیسے مرنا ہے کہ نہیں، رہنے دو رہنے دو، ابھی میرے گھر بن رہا ہے وہ مکمل ہے تب آنا۔ جب گھر مکمل ہو گئے آئے، ارے ایسا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، اس کی شادی ہو جانا پھر آنا، شادی ہو گیا، ارے ایسا ہے کہ پوتا ہوگا، اس کی بھی میں تو شادی لے کے جاؤں نا۔ یعنی مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کسی کو اسرائیل علیہ السلام نہ پوچھتے ہیں نہ اجازت لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، آپ کے محل میں 7 دروازے سب پہ لاک کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا دوپہر کے وقت ایک نوجوان حسین صورت میں گھر میں آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تیری ہمت اور حوصلے کو سلام ہے، اتنے لاک ہونے کے باوجود تو بغیر اجازت داؤد کے گھر میں گھس آیا۔
کیسے ہوئی؟ تو کون ہے کہ بغیر پوچھے بادشاہ کے گھر میں محل میں تو آ گیا؟ تو اس نوجوان نے کہا میں وہ ہوں جس کو کسی بھی گھر میں آنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اجازت کی ضرورت۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ صرف حضرت اسرائیلی ہو سکتے ہیں کہ انہیں اجازت لینے کی ضرورت، ورنہ میں اگر آپ کے گھر نہ ہو تو اسلام کہتا ہے پہلے نوک کرو، پھر سلام کرو، پھر کہو کہ میں مولوی صاحب ہوں مجھے میں اندر آؤ، اگر کہے کہ آ جاؤ تو جاؤ، کہا کہ نہیں کل آنا تو کل آ جانا۔ اسلام نے یہ طریقہ سورہ حجرات میں پورا بیان ہے گھر میں داخل ہونے کا، یہاں تک کہ ماں گھر میں اکیلی ہو نا تب بھی بغیر نوک کے مت جاؤ، اجازت مانگ کے جاؤ۔ میں آؤں اندر، ہو سکتا ہے کچھ کام میں بزی ہو تو اسے اور آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس لیے نوک کر کے گھر میں کسی کے بھی جاؤ، حالات انسان ہے کسی بھی حالت میں ہو، آپ اندر ڈائریکٹ گھس جاؤ گے تو کس حالت میں آپ کو شرمندہ ہونا، اس کو بھی شرمندہ ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا پہلے باہر کھڑے رہو، زور سے سلام کرو، اور سلام کا جواب آئے تو پھر اندر جانے کی اجازت مانگو۔ لیکن اسرائیل کے لیے ایسا نہیں ہے، تو کسی بھی گھر میں گھس جاتے ہیں اور پھر پوچھتے نہیں کیسا کروں۔ لیکن سنو، میرے نبی کے اختیار کا یہ انکار کرتے ہیں، ارے تو نبی کے جنت دوزخ اور حوض کوثر وغیرہ کے اختیارات کی بات کرتا ہے کہ نبی دوزخ سے اٹھا کر کسی کو جنت میں لے جائے، تو کہتا ہے نبی کو اختیار نہیں ہے۔ ارے دنیا تو کیا اللہ نے زندگی اور موت پر بھی حضور کو اختیار دیا ہے، یہ اختیار صرف مصطفیٰ کے پاس ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت اسرائیل کو لے کر، ملک الموت کو لے کر ان کو باہر بٹھایا، کہا یہ داؤد کا گھر نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے۔ یہاں ہر کوئی نہیں آتا ہے، یہاں ہر ایک نہیں گھس سکتا، یہاں فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی بغیر نوک کیے نہیں جا سکتا ہے، یہاں تو ہمیں بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ باہر بیٹھو، اندر آئے، سلام پیش کیا، اللہ کا سلام عرض کیا، اللہ سلام کہتا ہے، کہا کیوں آئے؟ کہا اسرائیل باہر بیٹھے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں اندر بلاؤ، آپ اگر اجازت دیں تو اندر بلاؤ، فرمایا بلاؤ، جب آئے تو آ جائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، حضور نے فرمایا کیوں تشریف لانا ہوا؟ عرض کرنے لگے سرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جب تک چاہے دنیا میں رہیں، چاہے تو 2 سال اور 5 سال اور 100 سال اور چاہے تو قیامت تک دنیا میں آپ رہ سکتے ہیں، یہ اللہ نے صرف نبی کو اختیار دیا ہے، آپ چاہے تو رہ سکتے ہیں۔ دوسرا، اور اگر آپ چاہے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر سکتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی اور ایک مبارک تشت میں رکھی گئی۔ یہ جب روح نکالی جاتی ہے یہ تو نبیوں کے سلطان ہے، لیکن عام مسلمانوں کے تعلق سے آیا، وہ یسألونک عن الروح قرآن میں ہے، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دو قل الروح من امر ربی، روح اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور روح کے بارے میں صرف تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، زیادہ بحث نہ کرو۔ عام مومن کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اسے بھی بڑی عزت سے ایک تشت میں رکھا جاتا ہے، پھولوں کے اندر سجایا جاتا ہے اور بڑی محبت سے فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو نبیوں کے سلطان ہے، نبیوں کے امام ہے، روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ بہت توجہ کے ساتھ نکالا گیا، نکلی روح۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر روح کے لیے ایک مقام مقرر کیا ہے جو تقوی والا ہے۔ کسی کی روح کو اللہ نے چاہے زمزم پر رکھ دیا، کسی کی روح کو حکم ہے کہ کعبے کے پاس رکھ دو، کسی کو مینا میں رکھو، کسی کو عرفات میں رکھو، کسی کو آسمان پہلے آسمان میں، کسی کو 7ویں آسمان میں۔ کوئی خوش نصیب تو وہ ہے جس کی روح کو عرش اعظم پہ رکھا جاتا ہے۔ اور شہید جیسے کتنے خوش نصیب کی ادھر روح نکلی اور سیدھے بے حساب سیدھے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جیسا آدمی کا تقوی ہوتا ہے ویسے روح کا مقام ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں مصطفیٰ سے بڑا متقی کون، ان سے بڑا پرہیزگار کون، ان سے افضل کائنات میں خدا کے بعد دوسرا کون؟ کوئی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس روح کے لیے بھی اچھا مقام چاہیے، جیسی روح ویسا اس کا مقام۔ فرشتوں نے کہا مولا جس کی روح جیسی تھی اس کی اس مقام پہ پہنچا دی گئی، لیکن یہ تو نبیوں کے سردار کی روح ہے، یہ تو کائنات میں سب سے افضل ہے، اس روح کو کہاں رکھیں؟
اس روح کو کہاں رکھیں؟ کیا جنت میں رکھتے؟ آواز آئی تمہیں معلوم نہیں ہے جنت تو اس نبی کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے. عرش الہی پہ رکھے کہ عرش الہی پہ. تمہیں پتہ نہیں جب معراج میں یہی نبی آئے تھے تو عرش نے ان کے تلووں کو چوما تھا اور جو چومے وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا ہے. ایسی جگہ ڈھونڈو جو یہ روح محمدی کے مقام کے برابر ہو. تو فرشتوں نے کہا تو ہی بتا مولا کہ ایسی دنیا میں کون سی جگہ ہے جو اس روح کے مقام کے برابر ہو. تو رب نے فرمایا سنو جس میں محمدی سے افضل کائنات میں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی ہے. اس روح کو جہاں سے نکالا ہے وہی واپس لوٹا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی. اور میں نہیں کہتا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے وما من مسلم یسلم علی الا قد رد اللہ علی روحی. جب کوئی مسلمان مجھے سلام کرتا ہے تو کرے کیونکہ اللہ نے میری روح کو واپس لوٹا دیا ہے. یہ حدیث ہے، حدیث. اللہ نے میری روح کو، ہم مرنے کے بعد زندہ ہے لیکن جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پر. اور میرا نبی آج بھی جسمانی طور پہ زندہ ہے. جیسے پہلے مدینے میں زندہ تھے ویسے آج گنبد خضرا کے نیچے زندہ ہے. تو جو نبی مرا ہی نہیں ہے اس کے غم منانے کی باتیں کر رہے ہو. ارے بے وقوفو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. مصطفیٰ کریم زندہ ہے لہذا میلاد کی خوشیاں منائی جائیں. پھر خوشی منانے کا بھی کوئی طریقہ اسلام کہاں ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیے آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. ہاں جب بیٹا پیدا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ تمہارے گھر اگر بیٹا پیدا ہو تو گھر میں چھپا کے نہ رکھو، اس کا عقیقہ کرو. عقیقہ کس لیے؟ عقیقہ اس لیے ہے تاکہ دنیا جانے کہ تیرے گھر میں اللہ نے بیٹے کی نعمت دی ہے، اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے. کیوں؟ 7 دن ہو جائے تو اس کے لیے جانور ذبح کرو اور پھر خود مت کھا جاؤ. گھر والوں کو بلاؤ، دوستوں کو بلاؤ، محلے کے لوگوں کو بلاؤ، سارے رشتہ داروں کو بلاؤ، بلا کر کھلاؤ. میں کھلایا تو جائے اور بتاؤ کہ یہ اللہ نے میرے گھر بیٹا دیا ہے اس لیے میں نے عقیقہ رکھا ہے. آپ بیٹے کی پیدائش کا ذکر کرو اور اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. قرآن میں اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. اور یہاں اسلام نے کہا تیرے گھر بچہ پیدا ہو تو خوشیاں مناؤ، اکیلے مت مناؤ، دوستوں کو بلا کر مناؤ، گھر والوں کو بلا کر مناؤ، محلے والوں کو جمع کر کے بلاؤ. ارے نادان، تیرے کا بچہ پیدا ہو تو اسلام کہتا ہے کھانا پکا کے کھلاؤ، خوشیاں مناؤ. جب سید الکونین پیدا ہو تو بالوی کو اگر یہ سنی دے کے پکا دے تو تیرا پیٹ کیوں دکھتا ہے؟ جب ایک مسلمان کیا بچے کی پیدائش پر جانور ذبح کر کے کھلا پلا کر کے لوگوں کو خوشیاں منائی جا سکتی ہے تو پھر نبی کی پیدائش کے دن کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اور بات رہی میلاد خوشی کی تو حضور نے خود اپنی پیدائش کی خوشی منائی. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، حضور سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا حضور آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا میری پیدائش کا دن ہے. حضور تو ہر سنی سوموار کو، ارے ہم تو 12 ربیع الاول کو برس میں ایک بار نبی کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، حضور تو ہر سوموار کو خوشی مناتے تھے. اور پھر اتنا نہیں، حضور جب مکے سے مدینہ آئے نا تو کہیں جانوروں کو آپ نے ذبح کیا. شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال شوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے یہ تو عقیقہ کیا تھا. حضور جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ کی عمر شریف 53 سال تھی، 53 ایئرس. تو عقیقہ 55 میں ہوتا ہے، 55 میں نہیں. تو وہ جانور جو ذبح کیے تھے وہ کس لیے تھے؟ ارے سنو، ادھر جو جانور ذبح عقیقے کی جب تک بات ہے عبد المطلب نے ان کے دادا نے پہلے عقیقہ کر دیا تھا، تو پھر مدینے میں حضور نے جانور ذبح کیوں کیے؟ تو امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں حضور نے اپنی میلاد کی خوشی میں جانور ذبح کیا، اپنی میلاد کی خوشی میں جانور کو ذبح کیے تھے. یہ میلاد مصطفیٰ ہے جس کی خوشی نبی نے خود منائی. اور آؤ 2 حدیثیں اور سن لو. دودھ منسم کی
میں 2 حدیثیں پیش کروں. ہم سے پوچھنے کسی صحابی نے میلاد منائی؟ کسی صحابی نے؟ لو ایک نہیں سینکڑوں صحابی نے منائی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, میں 2 روایتیں پیش کر رہا ہوں. پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, جو کہ مفسر قرآن تھے. ہم تو اور آپ جتنی تفسیریں پڑھتے ہیں, اکثر مفسرین کرام نے قرآن دیکھ کر تفسیر کی ہے, لیکن ابن عباس وہ مفسر تھے جس نے چہرہ رسول کو دیکھ کر تفسیر کی. حضرت عمر جن سے تفسیر پوچھتے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن گھر میں اپنے بیٹوں کو گھر والوں کو جمع کر کے یحدث وقائع ولادتہ, حضور کی پیدائش کے واقعے سنا رہے تھے. حضور پیدا ہوئے تو یہ ہوا, حضور پیدا ہوئے تو یہ ہوا. تاکہ کیوں؟ تاکہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرے اور مصطفیٰ پر درود بھیجے. پیدائش کی خوشی میں ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کی پیدائش کا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے میں حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لائے. ہو کیا رہا تھا؟ میلاد ہو رہی تھی. اس لیے کہ کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا, بچپنے کے حالات کو بیان کرنا, اسی کو عربی میں میلاد کہتے ہیں. ابن عباس میلاد منا رہے تھے, میلاد کی محفل سجائے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابن عباس یہ کیا کر رہے ہو. کس نے کہا تھا کہ میلاد مناؤ؟ کس نے کہا تھا کہ میرے بچپنے کا ذکر کرو؟ بلکہ نبی خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا حلت لکم شفاعتی, ارے تو نے میری میلاد کا ذکر کیا, اس کے عوض میں اللہ نے میری شفاعت تم پر واجب کر دی. حلال کا معنی ہوتا ہے واجب نہیں ہو جانا. واجب ہو گئی اس لیے کہ حلال ہوا مطلب ضروری ہو گئی کہ شفاعت کروں گا. ارے میلاد وہ عمل ہے جس کے کرنے سے شفاعت واجب ہو جاتی ہے. وہ محروم کرے امت کو شفاعت سے. دوسری روایت حضرت ابو درداء سے کہتے ہیں مرت و معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری, میں حضور کے ساتھ حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف گیا. وہاں کیا ہوا؟ یعلم وقاء ولادتہ لابنائہ وعشیرتہ. یہاں تھوڑا زیادہ ہے, وہاں تو صرف گھر کے لوگ تھے, لیکن یہاں عامر انصاری کے گھر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور کٹم قبیلے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی میلاد منا رہے ہیں. ولادت کے واقعہ بیان کر رہے ہیں اور واقعہ بیان کرنے کے رہے ہیں ہذا الیوم, یعنی جس دن نبی دنیا میں تشریف لائے تھے وہ آج ہی کا دن تھا. یا تو وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا یا پھر سوموار کا دن تھا جس دن یہ میلاد ہو رہا تھا. اس لیے وہ بار بار کہہ رہے تھے جن واقعہ کو میں نے سنایا وہ آج کا دن تھا, سوموار کا دن تھا. کہتے ہیں اتنے میں حضور تشریف لے آئے. حضور تشریف لائے, آپ نے دروازے پہ دیکھا عامر انصاری میری پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں, بچپن کے واقعات بیان کر رہے ہیں, میرا اوصاف بیان کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا عامر انصاری تم نے میرا ذکر کیا, میری میلاد بنائی. سنو اللہ نے تیرے لیے یہ انعام دیا ہے, ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ, اللہ نے میلاد کے صدقے میں تیرے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. بس رحمت ہی رحمت ہوگی تیرے گھر میں, رحمت ہی رحمت. ایک تو میلاد منانے سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اور دوسرا فائدہ سنیے وَمَلَائِكَتُهُ كُلُّهُمْ وَمَلَائِكَتُهُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ, اور اللہ کا ہر فرشتہ تیری بخشش کی دعا کر رہا ہے. میلاد وہ عمل ہے جس کی بخشش, میلاد کرنے والے کی بخشش کی دعا فرشتے کیا کرتے ہیں, یعنی ہماری بخشش بالکل پکی ہو جاتی ہے. پھر عامر انصاری نے یہ عمل کیا, یقیناً بہت کمال پایا, اللہ نے بہت نوازا آپ کو. لیکن ایک عاشق کہتا ہے یا رسول اللہ کیا یہ انعام فقط عامر انصاری کے لیے تھا؟ اب یہ ہمارے بھروچ کے رحمت پارک کے لوگ ہیں, 12ویں رات کو محفل سجا کے بیٹھے ہیں, تو جو انعام ان کو ملا کیا ان کو ملنے والا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا من فعل فعلک نجا نجاتک, اے عامر انصاری تو نے جو کیا ہے اگر میرا امتی قیامت تک کرے گا تو اسے وہ انعام ملے گا جو انعام تجھے ملا ہے. صحابی کا عمل میں بیان کر رہا ہوں. آؤ ایک اور میں واقعہ بیان کر دوں, رحمت نازل ہوتی ہے.
برکت نازل ہوتی ہے محفل میلاد میں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کتاب کا نام ہے درر فیوز الحرمین صفحہ نمبر 115. آپ مکہ شریف پہنچے, 12 ربیع الاول کا دن تھا. آپ نے سوچا کہ آج کے دن حضور آمینہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے, لاؤ جا کر آمینہ کے گھر کی زیارت کرائے. 12 ربیع الاول کا دن تھا, نبی کی میلاد کا دن تھا. کہتے ہیں میں نبی کی میلاد کے والے گھر پہ پہنچا. آج بھی خانہ کعبہ کے پاس, باب مروا کے پاس, اس پیچھے نکل جاؤ تو ایک لائبریری بنی ہوئی ہے. یہی حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کا گھر ہے جس میں 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے تھے. یہ میلاد والا گھر ہے, یہ حضرت کا مولید ہے, میلاد کی جگہ ہے, ولادت کی جگہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں وہاں پہنچوں. جب میں وہاں پہنچا, 12 ربیع الاول کا دن تھا, میں نے دیکھا وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ مکے میں. مکے میں کعبے کے پاس محفل میلاد ہو رہی ہے. کتنے سال پہلے؟ 400 سال پہلے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ 300-400 سال پہلے کا ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا, دیکھا میلاد ہو رہی, کوئی نعت پڑھ رہا ہے, کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہے, کوئی حضور کا بچپن بیان کر رہا ہے, کوئی جوانی بیان کر رہا ہے. میں بھی محفل میلاد میں بیٹھ گیا. پھر میں نے نگاہ کی تو دیکھا محفل پر نور برس رہا, بہت نور برس رہا. میں گھبرا گیا کہ نور کہاں سے آیا. میں نے غور و فکر کیا تو پتا چلا یہ نور ان فرشتوں کا ہے جو محفل میلاد میں آیا کرتے ہیں. اے رحمت پاک کے سنی مسلمانوں, تم نے محفل میلاد سجا کر رحمت پاک میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو مہمان بنا لیا ہے. جہاں محفل میلاد ہوتی ہیں وہاں اللہ کے فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ وہ مبارک بابرکت سعادتیں ہیں جو میلاد منانے والے کو ملتی ہے. میلاد کی عظمتیں بہت ہیں. بس ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین, تفسیر جلالین, تفسیر در منصور آپ نے عربی میں لکھی. اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں. حضور کے معجزات پر آپ نے بہت لکھا, حضور کے نور پر آپ نے لکھا. بڑے عاشق تھے حضور کے, ایسے عاشق کہ لوگ تو خواب میں حضور کے دیدار کو ترستے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے کھلی آنکھ سے 72 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کیا. ایسے عاشق آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے. اتنے بڑے عاشق رسول تھے. کہتے ہیں ایک اخلاقی فرض تھا, میں قبرستان سے گزرا تو میں نے چاہا کہ میں مردوں کے لیے دعا کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ قبرستان پہنچے تو سب کے لیے دعا کریں. میں جب پہنچا تو میں نے چاہا کہ میں دعا کروں. میں نے دعا کی تو کشف, چونکہ بہت کشف والے تھے, انہوں نے قبر کو دیکھا تو دیکھا کہ قبروں میں نور برس رہا ہے, قبروں میں نور برس رہا ہے. لیکن ایک قبر ایسی تھی جس میں نور برس نہیں رہا تھا بلکہ پوری قبر نور بن گئی تھی. سبحان اللہ. پوری قبر جنت کا باغ بن گئی تھی, نور ہی نور, نور کا بقا بن گئی تھی. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ساری قبروں میں تو نور نازل ہوتا ہے, یہاں تو قبر ہی نور بن گئی ہے. اتنا کرم اس پہ کیوں ہوا ہے؟ کاش میری ملاقات مردے سے ہو جاتی. بس تمنا کی. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اور مجھے مردہ نظر آ گیا, قبر میں مردہ نظر آ گیا. اور میں نے اس مردے سے پوچھا کہ ساری قبروں میں تو نور نازل ہوتا ہے, تیری قبر نور کیوں بنا دی گئی؟ تو فرمایا ہر قبر میں مصطفیٰ آتے ہیں, میری قبر میں بھی آئے لیکن مصطفیٰ مسکرائے. کیونکہ جب سوال تیسرا سوال ہوتا ہے نا تب مصطفیٰ سب کی قبر میں آتے ہیں. اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ سب کی قبر میں تو مصطفیٰ آتے ہیں لیکن میری قبر میں آئے اور مسکرائے, اور جب مسکرائے تو میری قبر نور بن گئی. میری قبر کیونکہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. مصطفیٰ آ گئے, نور والے مصطفیٰ آ گئے. کہتے ہیں مسکرائے تو نور برسنے لگا, قبر نور ہو گئی. اور یہ کوئی غلط نہیں ہے, قبر کی حالت نہیں ہے, بلکہ جہاں نبی مسکرا دے وہاں نور برس پڑتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میں کپڑے سی رہی تھی, آندھی آئی
اور ایک ہوا کا جھونکا یا چراغ بجھ گیا اور سوئی نیچے گر گئی. میں حیران اور پریشان ہو گئی. اتنے میں سرکار تشریف لائے. پوچھا عائشہ کیا کرے؟ کہا سرکار میں کپڑے سی رہی ہوں. حدیث سمجھانا چاہتا ہوں. کپڑے سی رہی ہوں. کہا اندھیرے میں بھی کپڑے سلے جاتے ہیں؟ کہا حضرت کپڑے تو اجالے میں سی رہی تھی لیکن ہوا آئی چراغ بجھ گیا اور سوئی گر گئی. اب اندھیرے میں کہاں سوئی تلاش کروں؟ آقا کریم روح کائنات مسکرائی. اور جب روح کائنات مسکراتی ہے تو کائنات مسکرانے لگتی ہے. حضور مسکرائے اور آپ کے دندان مقدس جب چمکے تو حضرت عائشہ فرماتے اتنا نور ہوا کہ میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. میں نے سوئی کو دیکھ لیا کہ سوئی بہت باریک ہوتی ہے, ایسے بھی نظر نہیں آتی دہاڑے بھی, لیکن رات میں سرکار مسکرائے تو حضرت عائشہ کی سوئی مل گئی. سوزن عائشہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی ہے کہ حضرت عائشہ کی سوئی مبارک مل گئی. کہتا ہے میری قبر میں مصطفیٰ مسکرائے تو میری قبر نور ہو گئی. امام جان شوطی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ تجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ سب کی قبروں میں آتے مصطفیٰ لیکن سب کی قبروں میں مسکراتے, تجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ تو اس نے کہا میں جو کچھ بھی کماتا تھا نا اس کا ایک حصہ الگ کر لیتا تھا اور جب 12ویں آتی تھی تو مصطفیٰ کے میلاد پہ خرچ کر دیتا. تو مصطفیٰ جب قبر میں آئے تو مسکرا کر کہا یہ تو میری میلاد والا ہے. نادانوں میلاد وہ عمل ہے جو دنیا میں تو فائدہ دیتا ہی ہے, قبر میں بھی فائدہ دے گا اور انشاءاللہ حشر میں بھی فائدہ دے گا. حشر تک ڈالے کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے میلاد ان کا مناتے جائیں گے. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. ربیع الاول کی ماہ ربی کو حضور تشریف لا رہے ہیں اور شب میلاد پہ سب مسلمان کرے نہ کیوں جان و مال قربا. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, وہ اپنا صدقہ کھلا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو میلاد کی برکت عطا فرمائے. میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں, مسجد کے ٹرسٹی حضرات کا جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا میلاد مصطفیٰ پڑھنے کا. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سبھی سنیوں کا اللہ میلاد کی برکتوں سے دونوں جہان میں خوشیاں نصیب فرمائے. دوران گفتگو غلطی ہوئی تو اللہ